اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین وما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات بجي محمد اللهم صل على محمد آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین تمام شہداء کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کر پوچھ دیجیے گا بسم اللہ صلوات علیہ فرما دیجیے اور کیونکہ عزیزان محترم یہ اختتام مجلس میں شبیہ تابوت برآمد ہوگی دعا کا وقت نہیں ہوگا لہذا گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی ایک دو دعائیں پہلے کر لیتا ہوں خاص طور پر سب سے پہلے اتنے سارے مریضوں کے نام دیے گئے ان تمام مریضوں کو شامل کر کے آپ کا بھی کہیں کوئی مریض ہے مومن مومنات سب کو شامل کر کے اور ویسے بھی سارے مریضوں کی نیت کر لیجیے کیونکہ یاد رکھیے مریض کے لیے دعا کرتے وقت مذہب عقیدہ کچھ نہیں ہوتا مریض مریض ہوتا ہے جیسے اس وبا کے مریض ہے نا کووڈ کے مریض ہے کہیں بھی بس دعا کریں جہاں بھی مریض ہے پروردگار بے حق محمد والے محمد بے حق بیماری کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ دے اور اس وبا سے ساری انسانیت کو رہائی دلا دے اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات دلا دے اور اگر کیونکہ تصدیق نہیں ہے نا ابھی سب خیال گمان چل رہے ہیں 1 سال ہو گیا ابھی نہ معلوم کب تک سلسلہ چلے گا ابھی کچھ معلوم نہیں کہ ہے کیا بلا لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ شاید کچھ لوگوں نے انسانوں نے شرارت کی میں کہہ رہا ہوں کہ تصدیق نہیں ابھی معلوم نہیں لیکن احساس ہو رہا ہے کہ شاید کچھ انسانوں نے تو بابو اگر کچھ لوگوں نے انسانیت کے خلاف یہ شرارت کی ہے تو یہ سازش واپس انہی کی طرف پلٹا ہے جن لوگوں نے انسانوں کے خلاف یہ سازش کی ہے ساری دنیا کے انسانوں کو سے محفوظ رکھ خاص طور پہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھ ہمارے لوگوں کو محفوظ رکھ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ تمام مومنین مسلمین کی حفظ و سلامتی کے لیے صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے سورہ فرقان اس کے 74ویں آیت آخری سے میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں ان کی دعا کو پروردگار عالم نقل کر رہا ہے کچھ لوگ ہیں دعا مانگے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا اے ہمارے پروردگار ہمیں کچھ اچھی ازواج دے دے دعا مانگے قرآن میں دعا ہے سورہ فرقان والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا یہ من جو ہے نا یہاں پہ اس من میں بڑے کمالات ہیں اے پالنے والے پہلے اسی کی تشریح کرتے ذرا سی دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں آیت ہے قرآن کی روایت ہے اس پہ آپ بحث کریں نص سے قرآن اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن کی نص ہے کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں بار الہا ربنا اے ہمارے رب اے ہمارے پالنے والے ہمارے پیدا کرنے والے ہمیں کچھ اچھی ازواج دے یہ کچھ کی قید کیوں لگائی کل ازواج کی بات ہوگی ہمیں ساری ازواج اچھی دے دے یہ دعا مانگنے والے کب دعا مانگ رہے ہیں ظاہر کے زمانہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور یا اس کے بعد کا ہے یا اس کے بعد کا ہے کیونکہ آیت کا حکم جاری ہے جناب ماضی کی بات نہیں ہو رہی کچھ لوگ انہیں دعا مانگ رہے ہیں یعنی ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہے جو دعا مانگ رہا ہے نا ابھی اشارے کر رہے ہیں تفصیل میں بات میں جاتے ہیں کیونکہ آیت کا حکم جاری ہے کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا دیکھیں میں پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں ایسا نہیں کرنا کہ سیاق و سباق سے ہٹ کے کوئی بات کرو نہیں آیت کا حکم ہے جاری جاری کا کیا مطلب ہے کہ جب یہ آیت پڑھی جائے گی حکم کا مصداق موجود ہوگا دیکھیں نا سیدھی سیدھی سے ورنہ کوئی اس کے علاوہ کچھ لے کر آ جائے یا یہ بتا دے کہ یہ آیت ناسخ ہے یا یہ بتا دے کہ یہ آیت منسوخ ہے کسی مفسر نے 14 صدیوں میں جرأت نہیں کی کہ اس آیت کو ناسخ کہہ دیتا منسوخ کہہ دیتا ماضی کی بات کرتا کہتے نہیں آخری زمانے میں کہ نہیں
ایسا کچھ بھی نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے۔ والذین یقولون، کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں یعنی جاری ہے حکم، آپ جب بھی یہ آیت پڑھیں گے تو اس کا مطلب کوئی دعا مانگنے والا ہے۔ یہ تو ابھی اشارہ کیا نا میں نے بھی، دیکھیے آگے کیا کیا انشاءاللہ مطالب نکلتے ہیں۔ کوشش تو یہی ہوگی کہ گھنٹے سوا گھنٹے میں کچھ نہ کچھ مطلب دے جائے۔ حالانکہ مجھ نے کہا 3 گھنٹے پڑھے، لیکن میں پڑھ نہیں سکتا، مریض آدمی ہوں۔ خیر بہرحال صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اسے زیادہ پڑھ نہیں سکتا۔ تو آئیے جناب، بخاری صاحب نے آتے ہیں، ان کا بھی یہی خواہش تھی کہ 2.5-3 گھنٹے تو پڑھوں، کم سے کم 1 سال بعد پڑھتا ہوں، لیکن میں اتنا نہیں پڑھوں گا، اتنی ہمت نہیں ہے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹے سے زیادہ پڑھ نہیں سکتے۔ تو آئیے، یہ بات طے ہو گئی نا کہ کچھ لوگ ہیں دعا مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی دعائیں نقل ہوئی ہے نا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی دعا، اور انبیاء کی دعائیں بہت دعائیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، جناب داؤد کی دعائیں، جناب یوسف علیہ السلام کی دعا، جناب یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے نا، سب کی دعائیں ہیں نقل ہے۔ اچھا کچھ کی دعائیں قرآن میں نہیں ہیں، روایات میں ہیں، قصص انبیاء میں ہے نا۔ جناب یونس علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے، جو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے دعا مانگی ہے نا، دعائیں ہیں نا سب۔ قرآن کے قاعدہ ہے، جس کی دعا قبول نہ کرنی ہو یا دعا کے ساتھ کوئی شرط لگانی ہو تو پروردگار عالم فوراً ٹوک دیتا ہے۔ سمجھے گا میری بات کو اچھی طرح سے؟ 2-3 مثالیں قرآن سے دے دیں گے، پھر جا کے پڑھتے رہیے گا سارا سال قرآن میں 1-1 سپارہ، جو چند آیات چلیے۔ میں کہتا ہوں 1-1 سپارہ بھی آپ کے لیے مشکل ہوگا، ترجمے کے ساتھ چلیے، آپ 10 صفحے پڑھ لیجئے روز۔ کتنے؟ چلیے 10 کا 5 صفحے پڑھ لیجئے، تو 1 مہینے میں ہو جائے گا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ختم، کہ نہیں ہو جائے گا؟ 2 مہینے میں ہو جائے گا بھائی، 3 مہینے میں ہو جائے گا نا۔ تو یہ عادت تو ڈالیے پڑھنے کی، سن کے سن مت ہو جایا کیجیے، پڑھنے کی عادت ہے۔ جب پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو کوئی آپ کو بہکا نہیں سکتا۔ آپ کو کیا معلوم یہاں سے کیا کہہ کے جا رہا ہے کتاب میں ہے کہ نہیں ہے، کیا معلوم کیا کہاں سے پڑھ رہا ہے کدھر سے پڑھ رہا ہے، کیا معلوم کچھ نہیں۔ لہذا پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو فوراً پکڑ لیں گے، غلط بات نہیں کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب دیکھیے دعا مثالیں دے دیتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی معروف دعا سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ بچے کو دعا معلوم ہے۔ دعا یعنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جب وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ 124 میں ہے نا، اس میں آپ سارا سال مجالس سنتے ہیں، ساری زندگی ہوتی ہے تو مجھے سنتے تھے، میں تو 1 منٹ دے رہا ہوں آپ کا۔ اور یہ جب ہم نے ابراہیم کو مبتلا کیا چند امتحانات میں اور وہ کامیاب ہو گئے، فَأَتَمَّهُنَّ انہیں کامیاب ہو گئے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم اب آپ کو لوگوں کا امام بنانے جا رہے ہیں۔ اتنی ایسی نص صریح ہے قرآن کی امامت پر یہ آیت، یعنی قرآن میں جو یہ آیت آئی ہے امامت پر، اس کے باوجود اگر کچھ لوگ نہیں معلوم دانستہ ایسے کرتے ہیں یا نادانستہ ایسے کرتے ہیں، تو خدا کے بندو یہ آیت اس وقت آئی ہے جب نبی ہے، جب خلیل ہے، ساری امتحانات دے چکے نا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اتنی آزمائش میں مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ کامیاب ہو گئے۔ تو امتحان کب ہوئے؟ جب نبی تھے تو امتحان دیے ہیں نا، خلیل تھے تو امتحان دیے ہیں نا، آگ میں جب پھینکے جا رہے تھے تو خلیل ہو چکے تھے۔ یہ سارے امتحان ہوئے نا، سب امتحان دیے سارے۔ اب اس امتحانات کے بعد پروردگار عالم فرما رہا ہے اب میں امامت دوں گا۔ دیکھیں نص قرآن میں نہیں لڑتے میرے بھائیوں، آپ امامت کے لفظ کو تو بحث کر سکتے کہ یہاں امامت کا کیا معنی، یہ معنی وہ معنی نہیں معنی، جو ماننا مانو، لیکن یہ تو طے ہو گیا نا کہ یہ کوئی خاص امامت ہے جو نبوت کے بعد ملی، جو خلیل ہونے کے بعد ملی، جو رسول ہونے کے بعد ملی۔ یعنی اس امامت کا منصب یہ ہے کہ جب تک سارے امتحانات میں کامیاب نہ ہو یہ منصب نہیں ملتا۔ طے شدہ بات ہے، چلیے بات کو آگے بڑھیں۔ یہ تو ضمن جملہ معترضہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب آئیے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ فوراً جناب ابراہیم کا اتنا بڑا منصب، نبوت کے لیے نہیں کہا، یہ
خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میری نسلوں کو دے دے، حالانکہ میری رسالت کے لیے بھی نہیں کہا کچھ نہیں، لیکن جیسے امامت کا منصب دیا معبود میری اولاد کو بھی دے دے۔ ٹوکا کہ نہیں ٹوکا پروردگار نے؟ ٹوک دیا نا، بتا دیا کہ اگر دعا ایسی ہوگی تو فوراً ٹوک لیا جائے گا، بتا دیا جائے گا شرط ہے اولاد میں اگر ظالم ہوا تو امام نہیں بنے گا۔ مشیت دیکھ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم کی اولاد میں کیسے کیسے آنے والے ہیں، ابو جہل آنے والے، ابو لہب آنے والے ہیں، ہے نا؟ بھئی ان کو تو برا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ معلوم نہیں کس کی کس سے رشتہ داری نکل آئے بھائی، اس لیے پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ ابو جہل سے کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے کسی کی، بتا دو بھائی۔ میں لعنت بھیجنے جا رہا ہوں ابو جہل پہ، ابو لہب میں لعنت بھیجنے جا رہا ہوں، اس کے خاندان کا کوئی بیٹھا تو نہیں ہے بھائی، بتا دو۔ اب آج ایسا زمانہ آ گیا کہ یہ لعنتیوں کے لیے بھی پوچھنا پڑتا ہے۔ ایک بار اور صلوات نعت فرمائیے محمد صلی اللہ ایک بار اور مل کر بلند آواز سے صلوات نعت فرمائیے۔ جزاک اللہ۔ آئیے تو بتا دیا کہ دعا بے محل ہوگی تو ٹوک دیا جائے گا، چاہے میرا رسول ہی کیوں نہ ہو ٹوک دیا جائے گا، چاہے رسول ہی کیوں نہ ہو ٹوک دیا جائے گا۔ اور دعا برمحل ہوگی بات آگے بڑھ جائے گی، دعا نقل ہوگی بات آگے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ بھی دعا ہے، یاد کیجئے جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادوں پر عمارت تعمیر کر رہے تھے، دیواروں کو اونچا کر کے، بنیادیں تو پہلے موجود ہیں نا، جناب آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے، یاد رکھیے گا، اونچے کر رہے تھے تو دعائیں مانگی، وہ ساری دعائیں اللہ نے قبول کر لی، ساری دعائیں قبول کی، کیونکہ ٹوکا نہیں نا، جہاں پہ ٹوکتی نہیں ہے مشیت، مطلب کیا ہے؟ دعائیں قبول۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ سب ہے ربنا وجعلنا مسلمین ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، کیونکہ یہاں خود ہی فرمایا، پہلے ٹوک چکا تھا نا پروردگار نے، یہاں خود ہی کہہ دیا کہ میری ساری اولاد نہیں، کچھ تو میری نسلوں میں سے کچھ کو مسلمان باقی رکھنا، تو کافر ہوں گے کسی اور کے باپ دادا، محمد و علی کے باپ دادا، جہاں بھی یہ نور رہا، جن اسلام شامخہ میں نور محمد نور علی رہا، وہاں کفر کی نجاست چھو کے بھی نہیں گئے۔ نص قرآنی ہے، دلیل دے کے جا رہا ہوں، بغیر دلیل کے بات ہی نہیں کرتا، یہ ناچیز دلیل دے رہا ہوں۔ دعا مانگی ہے جناب ابراہیم نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم دونوں کو مسلمان رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ کیوں؟ اب ابراہیم کو معلوم ہو چکا ہے کہ میری اولاد میں کیسے کیسے خناس آئیں گے، لہذا دعا میں خود ہی قید لگا دی کہ میری نسلوں میں ایک گروہ کو اسلام میں باقی رکھنا۔ اب چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ ابراہیم کی اور اسماعیل کی یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ دعا قبول ہوئی نا، کوئی مفسر یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوئی۔ تو جب دعا قبول ہوئی تو بتاؤ وہ گروہ کون سا ہے جو ابراہیم کے لے کے محمد تک اسلام پہ باقی رہا؟ نہ ڈھونڈ سکو تو میرے پاس آ جانا، ایک تو نشانیاں بتا دوں گا، باقی خود ہی ڈھونڈ لینا۔ ایک سب سے بڑی نشانی تو میں یہ دے کے جا رہا ہوں، آپ مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے نا کل پرسوں سے ربیع الاول کا، تو آپ جانتے ہیں تو بھائی سیدھی سی بات ہے، فضائل پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی آگے نہیں بڑھتی ہے نا، تو تمہیں بھی نشانی بھی دے کے جا رہا ہوں۔ 365 بت کعبے میں رکھے ہوئے قبل الاسلام، اور جاؤ ڈھونڈ لینا، ہر ایک کا آتا پتہ نہیں لکھا ہوا ہے، کون سے کس قبیلے کا ہے۔ دوسرے شہروں سے آتے تھے نا وہ بھی یہی رکھتے تھے، طائف سے آتے تھے وہ بھی اپنے بت لے کر آتے تھے، کیوں؟ مارکیٹ یہی تھی، سمجھ گئے؟ ہزار ایک کاس تھا، مارکیٹ نہیں تھی تو بت کیوں رکھے تھے؟ اللہ کے گھر میں 365 بت کیوں؟ بھائی ساری دنیا ادھر آتی ہے، جاہلیت کا زمانہ صحیح آتے تھے یہی ہے نا،
مرکز ہے نا مرکز. لہذا طائف میں بت رکھتے تھے تو طائف والے تو جانتے تھے اپنے یہ گھر کی مرغی دال برابر چڑھاوے نہیں چڑھتے تھے, چڑھاوے نہیں چڑھتے. اب اور دوسری مثال دے دوں, اصحاب نائلہ بنی غفار کے دو جناب ابو ذر غفاری کا, جن کے خوب تماشا بناتے تھے خود ابو ذر غفاری. انقلابی آدمی تھا نا, جانتا تھا سب ڈھکوسلا ہے, سب فراڈ ہے, لیکن وہ بھی لے آئے تھے مکے میں رکھ دیے تھے اپنے اپنے بت, کیونکہ بھائی مارکیٹ ہے نا تو یہاں آمدنی زیادہ ہوگی. سمجھ میں آ رہی؟ تو سب کے بت ملیں گے, ایک ایک قبیلے کا, بلکہ ایک ایک قبیلے کے کئی کئی بت ہے نا. جاؤ ڈھونڈ لینا, لات کس کا بت تھا, منات کس کا بت تھا, حبل کس کا بت تھا, لات و منات و عزہ حبل. جاؤ تلاش کرو تاریخ میں کس کس کے بت, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, خود ہی ڈھونڈ لینا. بس میں تو اتنا کہہ رہا ہوں, جب سب کے بت مل جائیں حجاز میں, سب کے بتوں کے نام بھی مل جائیں, ہر قبیلے کا بت مل جائے, تو ڈھونڈ کر لے آنا بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے. لے آنا. اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, 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 یا حیدری, یا حیدری, یا حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. یزیدان عصر نو کا ملانا, جزاک اللہ. یہودیت محمد و آل محمد علیہ السلام بلندن سلامات. نعرہ ولایت, مل کے نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. اتنی بلند آواز سے سلوات کی نعت فرما دیجئے. وہ ایک جگہ میں مجلس پڑھ رہا تھا تو وہاں کانفرنس والے نعرے لگنے شروع ہو گئے. مجھے لمبے لمبے نہیں ہوتے, 5-5 منٹ کے. تو میں نے ان سے سمجھایا, میں نے کہا بھائی کانگریس کانفرنس جلسے کے نعرے الگ ہوتے ہیں, مجلس کا نعرہ جب مجلس میں کہہ دینا نعرہ حیدری, اب اس کے آگے کوئی ضرورت نہیں رہی. یا علی سب کو بتا دیتا ہے کہ یا علی ہے کیا, سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ اچھا لگتا ہے, اس میں وقت میرا بھی بچتا ہے, مجھے بات کرنے کو زیادہ ملتی ہے, ورنہ نیچے سے لوگ زیادہ بولیں گے آپ کا ٹائم جائے گا بھائی, میں تو جلدی اتارا ہوں گا, تو مجھے ٹائم دو بات کرنے کا. نعرہ حیدری جو ہے نا بس وہ بتا دیتا ہے سب کچھ, ساری کہانی کھول دیتا ہے, اول سے لے کے آخر تک کی سب کی کہانی کھول دیتا ہے. اب کوئی بچہ لگاؤ نعرہ حیدری تو پتا چلے نعرہ حیدری ہے. یہ بنا بات, اس نے سب بتا دیا علی کیا ہے. یا علی کل کا مولا ہے, علی کائنات کا مولا, کوئی تشریح کرنے کی ضرورت مجھے نہیں ہے. یا علی جزاک اللہ, یا جزاک اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ. تشریف رکھیں. ایک اور سلوات کی نعت فرمائیے محمد علی محمد. جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے آپ سب لوگ. آئیے اب طے ہو گئی بات, کسی کا بت نہیں. ہاشم کا بت نکال دو نا, بنی ہاشم کا, ان میں سے کسی کا بھی بت نہیں ملے گا. بنی عبد المطلب کا نکال دو بھائی. عجیب ہے, جن کے بت ہیں وہ مسلمان, جس کا کوئی بت نہیں وہ کافر. عجب طرفہ تماشا ہے, جن کے گھر میں ایک ایک درجن بت رکھے وہ تو مسلمان, جس نے کبھی پیشانی کسی بت کے سامنے نہیں جھکائی. برسوں کا صدیوں کا بغض ہے کہ جب موقع ملتا ہے سامنے نکل کے آ جاتا ہے. صدیوں کا بغض. علی کی ضرب بدر میں لگی تھی, اثر اب تک باقی ہے. اے میرے مولا قربان جاؤ تیری ضربوں کے, کیسی کیسی ضربیں تم نے لگائی ہیں. بدر میں کیسی ضرب لگائی, احد میں کیسی ضرب لگائی, خندق میں کیسی ضربیں لگائی, خیبر میں کیسی
تجھے ایسی ضرب لگاؤں گا یہ ضرب مٹ جائے گی چلی جائے گی مگر اس کا ذکر قیامت تک باقی رہے گا. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ وہ ہے ان ضربوں کا اثر ہے. آج تک دل ملا رہے لوگ زخم چاٹ رہے ہیں. سمجھ میں آگئی بات؟ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں معلوم ہے کب کیا کرنا ہے کہ اطمینان رکھو. اور گھبراتے وہ ہیں جن کا والی وارث نہیں ہوا کرتا. دیکھا نہیں چہلوں کو کیا ہوا؟ 100 سنار کی 1 لوہار کی. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. سمجھ میں آگئی بات؟ ماشاءاللہ. پروردگار سلامت ہے. اپنے بھائیوں کو تحفہ بھی دینا ہے، کچھ فضائل بھی پڑھنے، کوئی صحابہ کا بھی ذکر کرنا ہے، پیغمبر کا بھی ذکر کرنا ہے. ایسے پر اتنے محدود ہو گئے. سلامت بھائی آئیے. اب یہ کیا ہو گیا؟ بتا دی دعا میں نے. ساری دعائیں قبول ہوئی تو کہ اللہ نے ٹوکا. جہاں جناب ابراہیم نے آگے بڑھ کر بات کی، پروردگار دیکھنا چاہتا ہوں ربی ارینی کیفا توحید موتا، معبود دکھا دے کیسے مار کے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے ابراہیم؟ بھلا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان ہے لیکن آنکھ سے دیکھنے کے بعد ہے نا. ایمان ہے، دیکھنا چاہتا. مشاہدہ نبی ہے نا، مشاہدہ کرنا. تو اللہ نے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ دکھایا نا. ایک پرندہ لے لیجیے، ٹکڑے ٹکڑے دیجیے، گوشت خلط ملط پر گوشت سب ملا دیجیے، 4 پرندے لے کے اور 4 الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دیجیے اور پھر آواز دی. آواز دی کس سے کہا؟ جناب ابراہیم سے فرمایا آواز دی. فَصُرْفَنَّ یہ سارے دوڑتے ہوئے آپ کی طرف آ جائیں گے سب کے سب. ان کو آواز دی، یہ سب آپ کی طرف آئے گے. اچھا جناب ابراہیم نے کس سے کہا تھا؟ پروردگار سے تو دکھا. پروردگار کہہ رہا ہے آپ آواز دیجئے. لے کے جائیے، ایسے نہیں جاؤں گا آگے، آپ کو تحفے دے کے جاؤں گا. جناب ابراہیم کہہ رہے میں وہ اگر کر رہے ہوتے تو پہلے کر لیتے. وہ تو پروردگار سے کہا پروردگار تو مار کے زندہ کرنے والا ہے، تو بتا کیسے کرے گا. پروردگار نے کہا ابراہیم آواز دو. کیا بتائے نا آواز دو نا. ابراہیم آواز آپ دیں گے، آپ کی آواز میں مردوں کو زندہ کرنے کی تاثیر میں دے دوں گا. تو معلوم ہو گیا کہ امام کسے کہتے ہیں. امام اگر مردے کو زندہ کرے تو دھوکہ نہ کھاؤ. دونوں طرف کے لوگ دھوکہ نہ کھاؤ. ایک جو جھٹلاتا ہے کہ امام ایسے نہیں کر سکتا وہ بھی دھوکے میں، ایک جو کچھ اور بنا دیتا ہے مردوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی دھوکے میں. ارے قرآن نے بتا تو دیا کہ آواز ابراہیم دے گا، تاثیر ہم دیں گے. اتنا مشکل سمجھ لیا لوگوں نے. اتنا مشکل کہاں، اتنا آسان مسئلہ ہے توحید. جو دکھا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آواز میں دوں گا، یا یوں کہوں کہ نماز میں پڑھاؤں گا. نہیں سمجھے، پہنچے نہیں مجمع. آپ اتنی آسان گفتگو سننے کے عادی ہو گئے ہیں کہ اشارے سمجھتے ہی نہیں ہیں. میں اشارے سمجھا کے جاؤں گا، ہے نا. نماز میں پڑھاؤں گا، یہ جو مردہ بنا کے لائے ہیں میرے ساتھ، اب سمجھ میں آیا. آ گیا سمجھ میں؟ چلو شکر ہے آ گیا. اب آ گیا، اب سمجھ میں آ گیا. مجلسی مجمع بن جاؤ جو 30-40 سال پہلے ہوتا تھا. اشاروں میں چلتے تھے سارے لوگ. اب اتنا سنا کے سادہ ایسا کر دیا جب تک پورا کھول کے بیان نہیں کرو سمجھ میں نہیں آتا. سلوات دے دیے محمد حاشم. آئیے سمجھ میں آ گیا. تو اب یہ نہ سمجھا اس طرف نہ چلے جانا. میرے مولا نے فرمایا جتنے فضائل میرے پڑھنے پڑھو، خبردار وہاں مت جانا. یہ عقیدہ ہے.
حسین ترین عقیدہ ہے تشیعوں کا. اس میں کوئی دو ادھر ادھر کی باتیں تھوڑی ہیں بھائی. سیدھا سیدھا جب مولا فرما رہا ہے کہ پڑھو فضائل، بس وہاں تک نہ جانا. ہر کمال کو دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس اللہ نے تمہیں علی اور اولاد علی کی محبت میں پیدا کیا. آئیے علی کس پہ شکر ادا کرتا ہے وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دعا کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جہاں بے موقع ہوگی ٹوک دیا جائے گا، اور جہاں بے موقع نہیں ہوگی دعا کا ذکر ہوگا، بات آگے بڑھ جائے گی. اب آئیے جو دعا آپ کو سمجھا رہا تھا میں سورہ فرقان کی جو نقل ہوئی ہے سورہ فرقان. والذین ربنا یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کچھ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں کچھ اچھی ازواج دے. یہ دعا مانگنے والے کی نظروں میں سب ازواج بھائی زوج لوط، زوج نوح، سمجھ آ گئی بات ہے نا؟ نوح کی زوجہ، لوط کی زوجہ کی نا غداریاں کی انبیاء کے ساتھ، تو ان کا طرف اشارہ کر رہا ہوں، کہیں اور نہ چلے جانا بھائی لوگوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب بھائی پردیسی آدمی کو 1 منٹ میں تو ایف آئی آر کرتے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں، موٹے موٹے دماغ ہیں، فوراً جاتے ہیں ایف آئی آر کاٹو. ہاں تو یہ سوچ لے نا کہ جناب نوح کی زوجہ کون تھی، جناب لوط کی زوجہ کون تھی. خیانت کار تھی نا، خیانت کی ہے. لہذا دعا مانگنے والوں نے احتیاطیں پیش نظر رکھی. دعا مانگنے والا ماضی کو بھی دیکھ رہا ہے، مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کیسی کیسی ازواج آنے والی ہیں، ہے نا؟ جودہ بنت اشعث سازش زہر کرنے والی بھی آنے والی ہے نا، ہے نا؟ اب سارا کلیئر ہو گیا مسئلہ، ڈر خوف دور ہو گیا. کتنا میں نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بھائی مراد وہ ہے، پہلے والوں میں مراد وہ، آنے والوں میں مراد حسن کی زوجہ آنے والی ہے نا. لہذا دعا مانگنے والا کتنی احتیاطیں نہ کر رہا. من ذریاتنا، سب نہیں، کچھ اچھی ازواج، وذریاتنا، اور وہی من عطف ہو رہا ہے، اور کچھ اچھی اولاد، سب نہیں. دعا مانگنے والا دیکھ رہا ہے کیسے کیسے باغی آنے والے ہیں اولادوں میں، نافرمان آنے والے. آئے کہ نہیں آئے؟ سچ بولنا سیکھو اور سچ سننا بھی سیکھو. خواب و خیالوں کی دنیا میں نہ رہا کرو. ہے کہ نہیں ایسا؟ باغی آئے کہ نہیں ہے؟ ارے اس زمانے میں آ گئے تھے باغی. چھٹے امام کی اولاد میں باغی نکلے کہ نہیں نکلے؟ اور علم طاہرین کی اولادوں میں باغی نکلے کہ نہیں نکلے؟ ہاں ان کو نکال دیا. آل نبی سے خارج ہو جاتا ہے اگر نبی کی نافرمانی کرے. نص قرآنی ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں. نوح کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، نافرمانی کی نکل گیا نسل نبی سے. مشیت نے فرما دیا انہو لیس من اہل کی، آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہے. جاؤ. کیوں؟ نافرمانی کی. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ خیال رکھا کرو، سنبھال کے رکھا کرو اس منصب کو، اس پاک منصب کو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اللہ نے دیا ہے نا. ہمارا کیا کمال ہے؟ اپنی مرضی سے دنیا میں پیدا ہوئے ہو، اپنی مرضی سے تو کوئی نہیں ہے. یہ اللہ نے دیا ہے جو منصب، اس کی حفاظت کرنا چاہیے انسان کو. سمجھ میں آگئی بات؟ اب آئیے بات آگے میں ومن ذریاتنا، میں نے اس لیے لگائی اس پہ عطف ہوا ہے. من ازواجنا و ذریاتنا، یہ واو کے ساتھ عطف ہو گیا پہلے والے میں. اور ہمیں کچھ اچھی اولاد، کیوں جانتے ہیں کیسی کیسی آئیں گی، کیا کیا نہیں کریں گے. لہذا کچھ اچھی اولاد ہمیشہ کچھ اچھی. قرۃ اعین، ان اچھی ازواج کو، ان اچھی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. قرۃ العین جو آپ نام رکھتے ہیں، یہ اسی آیت سے لفظ نکلا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کا قرار. قرۃ العین جو نام رکھا جاتا ہے وہ یہاں سے نکلا ہے. قرۃ اعین، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے. کچھ اچھی اولاد، کچھ اچھے. اور آخری دعا کیا ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے. کس کا امام بنا دے؟ عجیب ہے. یہ متقی ہے کیا ہے متقی؟ قرآن مجید میں دیکھیے جلدی سے آپ کو ایک مطلب بتا دیں. 4
جب اسلام خطاب، جب قرآن خطاب کرتا ہے نا، مشیت خطاب کرتی ہے آیات کی سننے، تو 4 طبقوں سے خطاب کرتی ہے، 4 یاد رکھیے، موٹی موٹی باتیں بتا رہے ہیں، بہت آسانی سے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے، اور اس کے علاوہ کوئی 5واں مخاطب نہیں ہے قرآن کا، اللہ کا۔ 4 طبقے، پہلا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی تمام انسانیت، بنی آدم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے بندو، اے انسانوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس میں تو دھوکہ نہ کھایا کرو، پتہ نہیں کہاں سے مال آ جاتا ہے اور تمہیں بہکا کے چلا جاتا ہے، بہک جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس رب کی عبادت اس لیے کرو، جتنی بھی کرتے رہو کم ہے، صرف اسی بات پہ شکر کے سجدے کرتے رہو کہ اس نے محمد و آل محمد کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی۔ اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں کہیں اور پیدا ہوتے کیا ہوتا، کیا زندگی ہوتی۔ میں کہتا ہوں اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ کیا زندگی؟ شکر نہیں کرنا چاہیے اللہ کا؟ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کے بندو کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی کائنات کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور شکر بھی نہیں، انسانوں کا شکر ادا کر دو کہ تمہارا تھوڑا سا کام کرتے ہیں، شکریہ شکریہ شکریہ، اور جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے دی کائنات کی، اس میں اس کا شکر نہیں ادا کرتے ہو۔ نہیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ، ان بچوں کی عبادت کی تمہیں ضرورت ہے، تم چلے جاؤ گے نا، سب سے بڑا عمل جو بچے انجام دیتے ہیں نا، اس کا ثواب پہنچتا ہے بابا، باقی دنیا کوئی بھی عمل کرے، اس لیے ضرورت ہے۔ یا ایھا الناس، انسان کہا، مسلمان کہا، یا ایھا المسلمون، دوسرے مرحلے میں محدود کیا نا، سارے انسانوں کو پیغام دیا، جو اسلام لیا ان کا پیغام۔ پھر اس کے بعد تیسرا طبقہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والے۔ ابھی تیسرے طبقے کا بتا دیں، چوتھے کا بات ہے۔ تیسرے طبقے کا یاد رکھیے کیا حساب ہے، یہ دونوں سے بڑا ہے نا، انسان محدود میں مسلمان، مسلمان سے آگے بڑا ایمان، مومن۔ لیکن یاد رکھیے پورے قرآن مجید میں مومن کو امر بھی ہے، نہیں بھی ہے، سمجھ گئے؟ یعنی مومن کو کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا، کچھ چیزوں سے روکا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ پورے قرآن مجید میں پہلے سورے سے لے کے آخر تک چلے جائیے، یا کہا جا رہا ہے یہ کرو، یا کہا جا رہا ہے یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ ایمان والوں سے، مومنین سے کہا جا رہا ہے۔ اب آئیے ایک طبقہ اور ہے، سورہ مائدہ کی 35ویں آیت، جو آپ وسیلے کی آیت کہتے ہیں نا، وہ اس کا ایک پہلا جملہ، پہلا حصہ پڑھ رہا ہوں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ جو یہ سمجھا ہے نا کہ ایمان آخری منزل ہے، آخری منزل نہیں ہے، مومنوں کا آخری منزل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جب ایمان میں فائز ہو گئے، اے مومنوں آگے بڑھو تقوی کی طرف۔ کس طرف بڑھو؟ کدھر بڑھو؟ تقوی، یعنی اور محدود ہو گیا نا، انسان، مسلمان، مومن، متقی۔ اچھا متقی کیا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، انسانوں کو حکم، مسلمانوں کو حکم، مومنین کو حکم۔ پورے قرآن مجید میں پہلے سورے سے آخر تک چلے جائیے، کہیں کسی متقی کو اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، نہ امر کیا نہ نہیں، نہ امر ہے نہ نہیں، جا کے دیکھ لیجیے گا، ابھی کہہ رہا ہوں آپ سے۔ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی متقین کا ذکر ہوا، ان کے منصب کے ساتھ ہوا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، پڑھیں گے سب، ارے کوئی ہدایت بھی مل جائے گی کیا؟ پڑھیں گے سب، ہدایت ہوگی متقین کے لیے۔ ربنا انما یتقبل اللہ من المتقین، اعمال سب انجام دیں گے، انما کے ساتھ ہے، سب انجام دیں گے، لیکن قبولیت کی ضمانت کسے ہے؟ متقین۔ بھائی سب کے قبول ہو گئے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن ضمانت قرآن دے رہا ہے کہ اگر متقی ہے تو سب جو قبول ہو گیا۔ ان اللہ مع المتقین، جہاں بھی متقین، ان المتقین فی جنات وعیون، پڑھتے چلے جائیے، جہاں متقین آئے گا منصب 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 منصب۔ تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، اچھی عاقبت بھی متقین کی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے حکم ہو رہا ہے تقوی کی طرف بڑھو، تقوی کی طرف۔ تو ایک ہی طبقہ ہے نا، پروردگار جس کی ضمانت دے رہا ہے کہ اس کے عمل میں کوئی کھوٹ نہیں، اس کا عمل قبول
معبود قول، یعنی اگر کوئی تقوی کی منزل میں پہنچ جائے، متقی کی منزل میں پہنچ جائے تو مشیت بھی اسے کوئی حکم نہیں دے رہی۔ اب یہ دعا مانگنے والے کتنے بڑے عالم ہیں، بلکہ راسخون فی العلم ہیں، سب جانتے ہیں کہ انسانوں میں بھی کمی ہوگی، مسلمانوں میں بھی کمی ہوگی، مومنین کو بھی بار بار ٹوکنا پڑے گا، ارے واپس نہ پلٹ جانا، مرتد نہ ہو جانا، اے مومنوں یہ کرو یہ نہ کرو۔ یہ دعا مانگنے والے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں ایک طبقہ ایسا ہے بہت ہی مختصر ہوگا دنیا میں، متقین کا۔ تو نے مسلمانوں کا امیر بنایا، تیرا شکر۔ تو نے مومنین کا امیر بنایا، تیرا شکر۔ تو نے امامت دی، تیرا شکر۔ تو نے معصوم بنایا، تیرا شکر۔ لیکن اے معبود، ہم جو تجھ سے مانگ رہے ہیں وہ یہ مانگ رہے ہیں کہ وہ سب اپنی جگہ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں متقین کا امام، ہمیں متقین کا امام بنا۔ بہت تاریخ ہے اسلام۔ بھائی میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، میں تو تاریخ بتا رہا ہوں۔ بنی امیہ بنی عباس جس کے ہاتھ میں بھی اقتدار آیا، بن گیا نا خلیفۃ المسلمین، بن گیا۔ ہمارے میں بھی ایک بنا تھا ماشاءاللہ، 77 میں آیا تھا، خلیفۃ المسلمین بھی بنا اور زبردستی امیر المومنین بھی بن گیا۔ یہ پہلا امیر المومنین تھا جس کی داڑھی بھی نہیں تھی، جس کے پیچھے سارے داڑھی والے تھے۔ بغیر داڑھی والے کو گھسنے نہیں دیتے مجلس میں، اس کو امیر المومنین آج تک بناتے وہی کچھ تو امیر المومنین تھا، اور سارے داڑھی والے اس کے پیچھے تھے۔ خیر چھوڑے، ہمیں کیا لینا دینا ان سے، سیاست سے ہمارا کیا واسطہ، سیدھی سیدھی بات کریں ہمیں تو ہو گیا بات کہ جناب مسلمان آیا، طاقت آئی، خلیفۃ المسلمین طاقت آئی، امیر المومنین چیلنج کر رہا ہوں بنی امیہ بنی عباس سے لے کے یہ جعلی جبڑا اسٹاف والے تک چلے جاؤ۔ جبڑا اسٹاف بچوں کو نہیں پتا، جن کو پتا ہے بتا دیا کرنا، بچوں کو بتایا کرو نا، نشانیاں بتایا کرو، کبھی تو موقع ملے گا جا کے ایک بار تھوک کے تو آئے، کبھی تو موقع دے گا مشرق، لہذا بتایا تو کرو بچوں کو کہ جبڑا اسٹاف کیا کیا گئی تھے، بولا نا کیا تھا جبڑا اسٹاف، بتایا کرو جبڑا کہاں دفنے ہے، وہ بھی گدھے گا کہ اس کا تو ملا نہیں تھا، گدھے کا ملا تھا۔ صلوات بیگی محمد آل محمد پر۔ چلیے بات کو آگے بڑھا، ہو گیا، اس کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ بنی امیہ بنی عباس عثمانی سر کسی کی ہمت نہیں تھی، خلیفۃ المسلمین بن گئے، امیر المومنین بن گئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلواتا۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا تھا کہ میری بیوی بھی نہیں آئے گی پیچھے، بچے بھی نہیں آئے گے، ان سے زیادہ کون جانتا کہ آج امام المتقین بنا پھرتا ہے تو دیو نہیں نا، ہمت ہی نہیں، ہمت نہیں کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلواتا۔ لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، اور بھی ٹوکا بھی نہیں کہ بھئی یہ دعا نہیں، امیر المومنین تک ٹھیک ہے، خلیفۃ المسلمین تک ٹھیک ہے، یہ دعا نہیں، ٹوکا نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دعا مانگی اور پوری بھی ہوئی ہے نا۔ چلیے دو چھوٹی چھوٹی دلیلیں، بات آپ کے آج کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ بس آپ ڈھونڈو نا تاریخ میں ایک ہی ہستی ملتی ہے، ایک ہی ہستی، تفسیر عیاشی عمران بن صفوی یا صفی، اس سے نقل کی گئی ہے روایت، یہ پوری روایت کہتا ہے میں نے 25 سال علی کے پیچھے نماز پڑھی۔ کتنے سال؟ 25 سال میں نے علی کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب علی قنوت میں پہنچتے تھے اسی آیت کو پڑھتے تھے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار کچھ اچھی ازواج دے، کچھ اچھی اولاد دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ بس ایک ہی ہستی ہے تاریخ بشریت میں جس کو سجدہ ہے یہ نام امام المتقین ہونا۔ بتا دو علی کے سوا کس کی ہمت ہوئی؟ بس اسی علی کو زیبا ہے،
امام المتقین کا منصب، لیکن صیغہ جمع کا ہے. صیغہ کچھ لوگ ہیں والذین یقولون، کچھ لوگ دعا مانگ رہے، ایک نے تھوڑی مانگی. کوئی مسئلہ آ گیا یہاں 2-3 منٹ لے لوں نا آپ کے؟ نہیں ابھی ہے میرے پاس ٹائم ہے بھائی، 5-10 منٹ لے سکتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں. تو اب وہ آئیے نا، وہ آئے ولایت جو آپ پڑھتے ہیں، آئے انما پڑھتے ہیں نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اب یہی مسئلہ ہے نا جمع. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر، جمع. کہاں جائے بھائی؟ ہر جگہ جمع. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جمع. لوگوں میں کچھ لوگ، بھائی ماں تو شب ہجرت ایک ہی تھا، حالت میں زکات دینے والا بھی ایک تھا. کہاں جائیں گے؟ کہاں چلے جائیں؟ سب جگہ جمع، یہاں بھی جمع. آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی علی، وہ بھی علی، یہ بھی علی. ارے میں تو اور بھی کچھ کہہ سکتا ہوں کہ کہاں کہاں علی. ایک ہی جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے، وہاں تجھے جانا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا؟ آئیے پروردگار آپ کو ہمیشہ سے سلامت رکھے اور پریشان مت ہوا تو. جب تک یہ گردش دورہ آزمائے نہیں، علی کے شیعہ کے جوہر کھلتے نہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ روز و شب کی گردش اس لیے آتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اقبال کے شعر میں نہیں پڑھنا، ٹائم نکل جائے گا. یاد تو ہے مجھے اس کے سارے اشعار، لیکن پڑھ نہیں رہا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ نہ ہو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ علی کا شیعہ کہتے کسے. انہی میں تو معلوم ہوتا ہے ان حالات. علی کے شیعوں کے جوہر کھل کے سامنے آتے ہیں، مزہ آتا ہے ہم جیسے لوگوں کو. تو ہاں اب مقابلے کا مزہ آئے گا. یہ تو کم ہے پوری دنیا مل کر آؤ. خدا کی قسم پوری دنیا مل کر آ جاؤ. پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں تم کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پیٹھ نہیں دکھانے، پیٹھ نہیں دکھانے، یہ سیکھے ہی نہیں. 40ویں دن کے ماننے والے ہیں بھائی. کس کے ماننے والے ہیں؟ یاد آ گیا؟ 40ویں دن کے ماننے والے. میدان نہیں چھوڑ کے جاتے، چھوڑا نہیں. 1400 سال سے ہم کیا چھوڑیں گے؟ بالکل ذرا سی معمولی چیزوں سے پریشان نہیں ہوتے. اس سے بڑے بڑے مسئلے، مرحلے اور امتحان آ گئے، ان سے گزر گئے. الحمدللہ آگے بھی گزر جائیں گے. پہچانا جاتا ہے ان حالات میں کہ ثابت قدم رہنے والا کتنا ہے. کون ہے جو ثابت قدم رہے گا؟ کتنے لوگ ہیں جو ثابت قدم رہیں گے. ٹھیک آئیے. تو جمع کا سلسلہ ہے ہر جگہ جمع ہی رہے. حالانکہ بہت سارے مفسرین نے ہمارے یہ بات کی اور ثابت بھی کیا ہے کہ بھئی جمع کا صیغہ بھی مفرد کے لیے آتا ہے، تنہا کے لیے، واحد کے لیے آتا ہے جمع کا صیغہ. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، معلوم ہے آپ کو جمع کا صیغہ بھائی السلام علیکہ واحد ہے. ایک آدمی کو سلام کرنا السلام علیکہ کہنا چاہیے نا، لیکن احتراماً کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. جیسے اردو میں کہتے ہیں آپ تشریف لائیے، ہے نا، آپ بیٹھ جائیے. یا ہم جیسے ہمارے لکھنؤ کی زبان میں کہتے ہیں ہم آ رہے ہیں، حالانکہ اکیلا کہتے ہیں ہم. اکثر وہ کہتے ہیں بھائی آپ کتنے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ہم. بھائی کتنے کی بات نہیں، بات ہے تہذیب کی. بات کس کی ہے؟ ادب کی. لہذا ادب کے مقام میں واحد کو جمع کہا جاتا ہے، اردو ہو، فارسی ہو یا عربی ہو. ان تینوں، اسی لیے وہ اہل زبان کہلاتے ہیں. ہر چیز کا قاعدہ موجود ہے. انگلش چھوڑیے کہ ابا بھی یوں، اماں بھی یوں، دادا بھی یوں، بیٹا بھی یوں، پوتا بھی یوں، نواسا بھی یوں. جیسے تو اب ترجمہ کرو، ابا بھی تو، دادا بھی تو، نانا بھی تو، نانی بھی تو، بچے بھی تو. کیا بتا ہے؟ زبانیں ہوتی ہیں نا تو مقامات ہوتے ہیں. تو عربی زبان میں جب آپ سلام عربی میں کر رہے ہیں نا السلام علیکم، تو جمع ہے نا بھائی، کیوں تو جمع ہے، لیکن کیوں؟ ادب اور احترام کے لیے، تاکہ چھوٹا بھی ہو تو ادب، بڑا بھی ہو تو خود بخود ادب اس تک پہنچ جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. واضح ہوگی بات؟ تو بھائی یہ بات ہے نا کہ واحد کو بھی جمع کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، آپ جمع ہی رکھیے. کیا رکھیے؟ جمع رکھیے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں، بلکہ خاطر جمع رکھیے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. آؤ شب ہجرت سے شروع کر دو.
ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو سودا کرتے ہیں، کاروبار، بیچنے خریدنے کا ذکر ہے بھائی، آیت میں بیچنے خریدنے کا ذکر ہے، کاروبار کا ذکر، کاروبار کیا اللہ کے ساتھ۔ یہ شرع کا صیغہ جو ہے نا، یہ بے اور شرع، یہ وہی خریدنا بیچنا اس کے لیے آتا ہے۔ بیچا، اپنے نفس کو بیچ دیا، اللہ کی مرضی کو خریدا۔ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے، آپ کہہ رہے ہیں علی اکیلا، ہم کہہ رہے ہیں ہم کب کہہ رہے ہیں علی اکیلے؟ انصاف سے بتاؤ، جب شب ہجرت علی اپنے نفس کا سودا کر رہا ہے تو علی کے صلب مبارک میں 11 اماموں کا نور ہے یا نہیں؟ ابھی دلیلیں تو ابھی میں نے شروع کیا ہے، 2-4 منٹ میں دلیلیں لگو کتنی ساری۔ بچوں جوانوں کو بھی دے رہا ہوں جو پڑھتے ہیں نا بعد میں کہ خدا کے بندوں مجلس پڑھو، مگر پڑھ کے پڑھا کرو، گڑھ کے نہیں پڑھا کرو۔ گڑھ کے پڑھنا اور ہوتا ہے، پڑھ کے پڑھنا، سمجھ میں آئی بات؟ صلب مطہر علی میں 11 اماموں کا نور ہے یا نہیں؟ تو اکیلا علی اپنے نفس کا سودا نہیں کر رہا، 12 امام سودا کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ آؤ آگے بڑھو، آگے بڑھو ایک قدم۔ وہ ہمراہ کیوں؟ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں یہ لوگ تنہا نہیں ہیں۔ علی ہوتے تو تنہا مفرد کا صیغہ ہوتا، جمع کا صیغہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں جمع کا صیغہ رکھو، بس اتنا بتاؤ جب حالت رکوع میں علی زکوٰۃ دے رہا ہے تو صلب علی میں 11 اماموں کا نور حالت رکوع میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم میں سے ایک کا فعل سب کا فعل ہے۔ انا افضلنا محمد، انا اوسطنا محمد، انا کلنا محمد، وانا آخرنا محمد، وانا کلنا محمد۔ سمجھ میں آگئی بات؟ یہی اولی الامر کی بات۔ آج تک سورہ قدر گواہی دے رہی ہے کہ نہیں؟ آپ پڑھتے نا شب قدر، کیا ہے آخر میں آیت؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اور امر کے ساتھ آ رہی ہے نا، تو کہاں آ رہی ہے یہ شب قدر؟ کہاں آ رہی ہے؟ کہاں نازل ہو رہے ہیں ملائکہ؟ کدھر جا رہے ہیں امر لے کے؟ سعودی عرب میں جا رہے ہیں؟ تو جاؤ وہاں جا کے مانگو، یہاں کیا مانگ رہے ہو؟ مکے میں آ رہے ہیں، مدینے میں آ رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں؟ کسی ایک شہر میں نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے ملک میں دعا مانگ رہا ہے۔ یقین ہے کہ جہاں بھی شب قدر مناؤں گا مجھے میرا حصہ ملے گا۔ امر نازل ہو رہا ہے، یہ امر کا نزول ہی تو بتا رہا ہے جب تک امر نازل ہو رہا ہے ایک اولی الامر ضروری ہے۔ ایک اولی الامر، یہ ہے نا نعرہ۔ علی الہی ہے، علی کل ایمان ہے، علی حق ہے، علی حق ہے۔ علی کے دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ محمد و آل محمد، بلند کر صلوات۔ باتیں ہوگی نا، سمجھ میں آگئی بات؟ اب آئیے وہاں لے کر آؤں آپ کو۔ یہ تو میں نے مقدمہ بنایا، اب نتیجہ آخری لے لیجیے، آخری مرحلوں میں نتیجہ لے لیجیے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، ایک نہیں ہے بھائی، جمع کا صیغہ ہے، اسی میں تو ساری بحث ہو رہی ہے، جمع جمع جمع۔ جب دعا مانگ رہے ہیں تو قائد قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں؟ جاری ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں جب یہ آیت پڑھی جائے گی ایک دعا کم سے کم ایک دعا مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اچھا پھر جمع کیوں ہے؟ پھر ایک ہی ہوتا، ایک آدمی ہے جو دعا مانگ رہا ہے، ایک آدمی جو دعا مانگ رہا ہے، نہیں، شروع سے آخر تک دیکھو نا، کبھی ایک، کبھی دو ایک وقت میں، کبھی 3 ہے، کبھی 4 بھی نہیں ہے نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا ہے نا،
चौथा भी है भाई। 40 हिजरी में मौला की शहादत हुई है। चौथे इमाम आ चुके हैं दुनिया में, 6 साल के हैं माशा, 4 साल या 6 साल, 24 हिजरी 26 हिजरी तारीख में रखे तो एक वक्त में है कि नहीं। इसलिए जमा का सीगा ताकि कलाम इलाही है, कहीं से भी बातिल दाखिल नहीं हो सकता, कहीं से भी एतराज दाखिल नहीं हो सकता। ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही, ये अल्लाह का कलाम है, बातिल इसमें दाखिल ही नहीं हो सकता, ना सामने से, ना खल्फ से, ना दाएं से, ना बाएं से। लिहाजा एतराज की कोई गुंजाइश ही नहीं। कुछ लोग हैं जो दुआ मांग रहे हैं, तो बस आज भी एक दुआ मांगने वाला होना चाहिए या नहीं, है ना। अली ने अपने जमाने में दुआ मांगी, कामयाब। हसन ने अपने जमाने में, हुसैन ने अपने जमाने में, हर इमाम अपने लिए यही दुआ मांगता है। हुजूम नहीं चाहिए, करोड़ों नहीं चाहिए, अरबों इंसान नहीं चाहिए। माबूद, ये जो कुरान में तूने मुत्तकीन का तबका रखा है, इन्हीं मुत्तकीन का हमें इमाम बना दे। बस माशाअल्लाह। परवरदिगार आप सब लोगों को सलामत रखे। समझ में आ गई बात, मतलब पूरा हो गया यहाँ। बस आपकी रहमतों का तमाम होना चाहिए, एक ना एक होना चाहिए, होना चाहिए। पूरा कुरान फजाइल से भरा हो, मोहम्मद वाले मोहम्मद के पढ़ने वाले तो हो, निकालने वाले तो हो, ढूंढने वाले तो हो, ऐसे ही है। और जो लोग मारिफत रखते थे, थोड़ा सा इल्म लिया उनको अली ने, कितना सा इल्म लिया, थोड़ा सा, मामूली सा, तो आज तक सबसे बड़े मुफस्सिर, बाबाए मुफस्सिर कहलाते हैं। जितनी भी तफासिर हैं हमें छोड़ दीजिए, हमारी नहीं, पूरे आलम इस्लाम की तफासिरों की बाज़गश्त है हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक। तो उससे पूछो ना, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से तो पूछो कि वो किसके शागिर्द हैं तफसीर में, वो किसके शागिर्द हैं। वो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं अल्लाह के रसूल का शागिर्द हूं, कहेंगे अली का। जो भी तफसीर मैंने सीखी है, इल्म तफसीर सीखा है, किससे सीखा है? अली से। और भी कितने उलूम है सारे के साथ। देखिए लोगों को नहीं मानना तो वही नहीं मानना। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी सहाबी है कि नहीं है, और मुस्तनद सहाबी है भाई, जिक्र नहीं करते लोग। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, अभी मैं तो उनको सलामुल्लाह अलैह कहूँगा, जिसको जलना है जलो। हम रज़ियल्लाहु ताला नहीं कहेंगे भाई, कोई कहेगा ना कहो, हम कहेंगे नहीं कहते, जाओ। हम तो कहेंगे सलामुल्लाह अलैह, अब जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। हुज़ैफा यमानी सहाबी रसूल, जिक्र किया करो ना सबका। हमारे यासिर सहाबी रसूल, जिक्र करो ना। अबू दर गफ्फारी सहाबी रसूल, जिक्र करो ना। नहीं मालूम तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे। हजरत मिक़दाद इब्न असवद कंदी सहाबी रसूल, जिक्र करो ना। क्यों नहीं करते इन सहाबा का जिक्र? अबू अय्यूब अंसारी, असद इब्न ज़रारा, साद इब्न इबादा, 1000 से ज्यादा के फहरिस्त मेरे पास। याद रखिएगा, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, आपसे हकीकत बता रहा हूँ असहाब रसूल की। अब मुश्किल ये हो गई कि जब असहाब रसूल का जिक्र करूंगा तो परेशान हो जाएंगे, फिर ये मुतालबा करेंगे इनको रोको, असहाब का जिक्र कुछ ज्यादा करने लगेंगे। ये तो एक खास मकसद के लिए नाम इस्तेमाल करते ना। अच्छा, उसमें भी सहाबा की तो फजीलत बयान ही नहीं करते। दुख में ये होता है, शिकायत नहीं होती। अब सहाबा का जलसा करते हैं, तो अज़मत सहाबा बयान तो करो। अज़मत सहाबा तो बयान नहीं कि गालियां हमें देने लगे। अजीब है, आप है कि नहीं, ऐसा बताइए इंसाफ से। आप सहाबा की अज़मत बयान करें ना, हम भी सुनेंगे। यकीन मानिए हम खुश होंगे, हमसे ज्यादा कौन खुश होगा, क्योंकि सहाबी है वही जो चौखटे रसूल आले रसूल पे अपना सर झुकाता है। पूछो तो सही सहाबा से कैसी मोहब्बत करते हैं आले रसूल के साथ। हुजूर अपने शहजादों को लेकर निकलते थे और सहाबा पीछे पीछे, और ख्वाहिश करते थे कि अल्लाह के रसूल हमें दे दीजिए। आपने दोनों शहजादों को शानों में बिठाया, एक को हम बिठा दें।
بڑے بڑے مشہور اور بزرگ صحابہ کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو. اور یہ جو روایت جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ہے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی روایت. اور قسم کھا کے کہتے ہیں وہ, بس یہ آخری روایت مسائل پر آتے ہیں کہ پڑھ دینا. پہلے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ صحابیوں کا ذکر کریں گے تو اچھی بات نہیں, ورنہ وہ بھی یہ کہیں گے صحابی کا نام تو لیا ذکر تو کیا ہی نہیں. لو بھائی ذکر بھی کہہ دیتے ہیں, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے بیان کرتے ہیں اس روایت کہ خدا کی قسم میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا, علی کے گھر کے آگے سے گزرے بچوں کے رونے کی آواز آئی, شہزادوں کی, حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی. یہ ہمارے یہاں کی روایت نہیں, یہ اطمینان رکھیے گا آپ, ٹھیک ہے. یہ روایت بتا رہا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. تو کہتے رونے کی آواز آئی, حضور گھر میں داخل ہو, کیوں رو رہے میرے شہزادے؟ معلوم کہ پینے کا پانی گھر میں ختم ہو گیا. یہ فرما رہے ہیں کہ پینے کا پانی گھر میں ختم. گزارے اس زمانے میں پانی پینے کا کہاں لایا جاتا تھا, کہاں سے میٹھا چشمہ ڈھونڈ کے اسے پانی ختم ہو گیا. لینے گئے تو کوئی آیا نہیں. حضور نے بچوں کے لیے, میرے بچے پیاسے, دوڑا دیا. صحابہ کرام دوڑے کہ حسن حسین کے لیے پانی لے کر آئے, لیکن پیاس زیادہ تھا. آخر کچھ دکھانا بھی تھا نا رسول کو. بچے رو رہے چھوٹے چھوٹے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فوراً بڑے شہزادے کے منہ میں اپنی لسان مبارک دے بچے نے کچھ دیر زبان کو چوسا اور مطمئن ہو گیا, سیراب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سیراب ہو گیا. چھوٹے شہزادے کے دہن میں اپنی لسان مبارک دی. کچھ دیر چھوٹے شہزادے نے لسان مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو چوسا اور مطمئن ہو گیا. حضور مسکرائے, ایک شہزادے کو داہنے کا شانے پر بٹھایا, دوسرے کو بہنے کاندھے پر بٹھایا, اپنی زلفیں شہزادے کے ہاتھوں میں دے دی. ایک بار کہا تھا نا شہزادوں نے, جب خواہش کا اظہار کرتے کہ ناکے پہ سواری, یہ ناکے پہ سواریاں کرنے کا ہمیں نا تمہارے ناکے, ہمارے شانوں پہ بیٹھو. تو شہزادوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی تو مہاریں ہیں, ہمارے ناکے کی تو مہار نہیں. زلفیں تھما دی تھی, لو یہ زلفیں تھامو. یہ ہمارے یہاں کی روایت نہیں بھائی, خیال رکھیے گا, ہمارے برادران کی روایت ہے. پروردگار ان کو سلامت رکھے, جتنوں نے کم سے کم یہ 2-4 روایتیں تو باقی چھوڑ دی, یہ رہنے دی, ابھی تک باقی ہیں. یہ یاد رکھیے کہ اس روایت میں سے کہ جو اب تک باقی ہے, پتہ نہیں کب اس کو بھی نکال کے الگ کیا جائے گا. کہا کہ ایسا. اب وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ صحابی نے کہا, مسجد نبی کے بہت بزرگ صحابی نے کہا, اب یہ روایت جس کو پڑھنا شوق ہو تو پڑھ تو پتہ چل جائے گا کس کا نام ہے. تو وہ بات ہے, حضور آپ نے دونوں کو اپنے کاندھوں میں بٹھائے, لائیے ایک کو مجھے دے دیجیے. حضور نے جیسے سنیں اپنے بچوں سے باتیں کرتے ہیں, مسجد میں داخل ہو گئے. مسجد میں جا کے دونوں کو اتارا کاندھے سے, تو سمجھ میں آیا یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ ہے جابر بن عبداللہ انصاری, جو خدمت کرتا ہے, جو اپنے آپ کو کہتا ہے, فخر سے کہتا ہے کہ میں ان دونوں شہزادوں کا خادم ہوں. خادم نہیں, غلام بھی ہے, میں ان کا غلام ہوں. اور بعض لوگوں نے تو خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ جاؤ حسنین سے لکھوا کے لے آؤ, ہے نا, غلامی کی سند لکھوا کے لے آؤ. اب لوگ نہ مانے تو اور بات ہے, لیکن تاریخ میں تو ہے نا. خیر چلیے بات کو آگے بڑھائیں. کچھ اچھی اولاد, کچھ اچھی ازواج. جانتا تھا نا اللہ کا رسول. ایک اور صحابی ہیں عدی بن حاتم, حاتم تائی کے بیٹے, صحابی رسول ہیں. ان کا احترام اس لیے کرتے تھے اللہ کے رسول کہ یہ حاتم تائی کا بیٹا ہے. مسلمان نہیں حاتم تائی, عیسائیت کے تھا, مر گیا, انتقال ہو گیا, لیکن اس میں ایک صفت تھی. وہ صفت کیا تھی؟ سخاوت. کہتے کہ الہی صفت ہوتی ہے ایک صفت. اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ بھی تھا, کیونکہ اس میں سخاوت تھی, مظلوموں کی, بے کسوں کی, غریبوں کی, بیواؤں کی, یتیموں کی, لاچاروں کی مدد کرتا تھا. لہذا احترام کرو, اس کے نام کے ساتھ دشنام نہ کرو, احترام کرو. اور کیونکہ وہ اتنا بڑا آدمی تھا, لہذا بڑے آدمیوں کا احترام اولاد میں جاتا ہے. اس لیے عدی بن حاتم کا احترام کرنے کا حکم دیا تھا, کیونکہ بڑے آدمی کا بیٹا ہے. اس کی بہن کا بھی بہت بڑا واقعہ ہے جس کا احترام کس طرح کہتا ہے رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بات بتا دوں گا ابھی, لیکن بتا دوں قدم قدم پہ اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اپنے قوم کے جو بزرگ ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, نامور ہوتے ہیں, مشہور ہوتے ہیں, ان کا احترام ان کے بچوں میں جاتا ہے. یعنی ان بڑوں کی خاطر بچوں کا احترام کرنا. اے اللہ کے رسول, یہ ہم کیوں سکھا رہے ہیں بار بار؟ ایسا کیوں, ایسا کیوں, ایسا کیوں؟
شاید اللہ کا رسول جانتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا یہ کیسا احترام کرے گا. ایسے ہی ہے نا, جانتا ہے اللہ کا رسول کہ میرے بچوں کا کیسا احترام کرے گا. کیا کرے؟ اے اللہ کے بندو, اے اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان, چھوڑو ہم, چھوڑ دو شروع ہم کیا کرتے کیا نہیں کرتے. اپنے دل سے فیصلہ کرو نا. جس رسول عربی نے یہ کروڑوں اربوں لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالا, جس نے احسان کیا, منت گزاری انسانوں پر, انہیں اللہ کے راستے پر لایا, چھوڑ دو. اتنا تو خیال کرو کہ اس رسول کی اولاد ہے, صبح و شام جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, گواہیاں دیتے ہیں, اتنا تو خیال کرو. ہمیں چھوڑ دو. اپنے دل سے پوچھو نا, ضمیر سے پوچھو اپنے کہ کون ہے حسن, کون ہے حسین, کون ہے فاطمہ, کون ہے علی. عشق رسول کا دعویٰ ہے تو عشق کے تقاضوں کو بھی تو پورا کرو نا. جس سے عشق ہوتا ہے نا اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے. تو پھر رسول کائنات میں اس سے بڑا کسی سے عشق کا حکم ہے؟ سب سے بڑا عشق تو اسی سے ہوتا ہے, اللہ کے رسول سے. کہ اس کے جگر کے ٹکڑے ہیں, وہ خود فرما رہا ہے کہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں, انہیں اذیت نہ دینا. من اذاہا فقط اذانی, جس نے میرے بچوں کو ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. من اذانی فقط اذى اللہ, جس نے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. یہ اللہ کا رسول فرما رہا ہے. والمن والا, والمن والا ہا, کہیں مفرد ہے ایک کے لیے, کہیں جمع کے لیے. پروردگار اللہ غالب والا, والا ہوں, پروردگار ان سے محبت کر جن سے یہ محبت کرتی ہے. اللہ والی من والا ہوں, جن سے یہ محبت کرتی ہے ان سے تو محبت کر. عادی من عدا ہوں, ان سے نفرت کر, ان سے دشمنی کر جن سے یہ دشمنی کرے, یا جو ان سے دشمنی کرے. ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے, ان سے دشمنی کر جو ان سے دشمنی کرے. یہ ترجمہ صحیح کیا بنے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہوا؟ چھوڑیے سب باتوں. در زہرا پہ کیسے آگ لائی گئی, چھوڑیے اس بات کو. کیسے چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا, چھوڑیے اس بات کو کہ دروازے کو گرا کے کس طرح اندر داخل ہو. چھوڑیے اس بات کو. ننھا سا محسن کیسے شہید کیا گیا. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سب معاف کر دیا جاتا ہے, لیکن معصوم کونین نے معاف تو نہیں کیا تھا نا. کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ میرے دروازے کے جلانے کا تھوڑی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم نے اب لوگوں کو ہمت دے دی کہ جب زہرا کا دروازہ جلایا جا سکتا ہے تو پھر حسین کے خیمے کیوں نہیں جلائے جا سکتے. کیا کیا امت نے, کیسے کیسے کی. میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, صرف دعوت دے رہا ہوں کہ تاریخ پڑھو تو صحیح کہ کیا کچھ ہے تاریخ میں, کیا کچھ نہ ہوا آل رسول کے ساتھ, کیسی کیسی سازش ہے. صلح پہ اعتراض کرو. میں صلح کی بھی بات نہیں کروں گا. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ صلح حسن تو بہت بات کی بات ہے, پہلے صلح حدیبیہ کو تو دیکھ لو. چھوڑو اس کو, صلح حدیبیہ کو چھوڑو, صلح حسن کو چھوڑو, سب چھوڑ دو. لیکن اتنا بتاؤ کہ جنہیں اللہ کا رسول اپنا جگر کہہ رہا ہے اور کوئی ان جگر کے ٹکڑوں کو کٹ کٹ کے گرنے کا اہتمام کر لے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میرے جگر کے ٹکڑے, اور کوئی اس کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے, چھلی چھلی کر دے. اب مجھے بتاؤ کیا کریں, کہاں تک پہلو بچائیں, کیسے بچائیں. یہ سب تو تاریخ میں موجود ہے نا, کیونکہ معاہدہ ایسا تھا نا کہ جب تک حسن سامنے ہے مراد پوری نہیں ہو سکتی. معاہدہ ایسا کیا کیا جائے, لہذا راستے سے ہٹایا جائے. کیسے ہٹایا جائے؟ ایک بار زہر نہیں دیا گیا, یاد رکھیے گا. شہزادہ حسن کو متعدد بار زہر دیا گیا, مگر آپ روبہ صحت ہو گئے. تیسری بار ضرور ایسا ہوا کہ حسن کو کربلا یاد آئی.
اس سے پہلے کبھی وصیت نہیں کی تھی. اب مجھے پڑھنے دیجیے گا نا, کچھ 10-15 منٹ مسائل پڑھ لو, شہادت پڑھ لو, جہاں تک میں پڑھنا چاہتا ہوں وہاں تک پڑھ لو. حسرت رہ جاتی ہے, یہی پڑھ دیتا ہوں پوری, اور جگہ تو موقع نہیں ملتا. اتنا ضرور ہونا کہ کربلا یاد آئی حسن کو. بڑے بیٹے تو تیار ہیں, بڑے بیٹوں کو معلوم ہے, بتا دی ہے وصیت. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے, 1.5-2 سال کا, 3 سال کا, اسے زیادہ نہیں, اسے کیسے وصیت ہے؟ وہ تو خاص ہدیہ ہوگا نا. حسن نے اس کو جب بلایا ہے, سینے پہ لٹا کے, سر کے بوسے, آنکھوں کے, رخساروں کے, سینے کے, گلے کے, حیران تھے سب. اس بچے کو ایسے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ بتا رہا ہوں کربلا کی بات. اور وہ رہے بلائے گا جناب ابن فروا کو. بلانے کے بعد کہا تھا کہ دیکھو یہ بڑے جو ہے نا اپنی ذمہ داری جانتے ہیں, بڑے بیٹے یہ تو جانتے ہیں کربلا میں کیا کریں, یہ چھوٹا ہے. لیکن کربلا کا جب واقعہ ہوگا تو یہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ تلوار اٹھا لے, اسے روکنا مت, یہ میرا خاص ہدیہ ہے, جانے دے گا. اور دیکھو میرا بھائی جانے نہیں دے گا, یہ میرا تعویذ, یہ میری وصیت. حسن کی وصیت تعویذ کی صورت میں بازو پہ باندھ دی یا گلے میں, تعویذ کی صورت کہ جب میرا بھائی اجازت نہ دے اس وقت یہ قاسم کو دینا تحریر کہ میرے بھائی کی خدمت میں لے کر جائے, پھر اسے میدان میں جانے کی اجازت ملے گی. یہ کربلا کا واقعہ. ہر امام چاہے واقع کربلا کے بعد, چاہے واقع کربلا سے پہلے, یقین رکھنا میری بات کا وقت نہیں میرے پاس, میں بتا دیتا. چاہے پیغمبر ختمی مرتبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے مولا کے عارفان ہو, چاہے امام حسن ہو, چاہے بعد کے امام, پہلے والے معصوم جب جاتے تھے تو واقع کربلا کے لیے وصیتیں کر کے جاتے تھے کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ دختر رسول نے اپنی بچی ثانیہ زہرا کو الگ وصیت کی ہوگی, میری بچی جہاں جہاں میرا حسین جائے تو ساتھ ساتھ چلی ہے نا. مجھے یقین ہر ایک نے اپنا اپنا فریضہ. اور بعد والے امام جب پردہ فرماتے تھے تو اپنی اولاد کو کہہ کے جاتے تھے الگ کر کے, یہ وقف ہے میرے بابا یا میرے جد کی عزاداری کے لیے. کربلا کوئی نہیں بھولتا تھا, کربلا کوئی. حسن کو بھی یاد ہے یہ سب ہوا کیا, اتنی بار زہر دیا گیا. زیادہ بنت اشش کو یا جوقدہ بنت اشش کو بلاتے تھے, امام بار بار فرماتے تھے میرے ساتھ خیانت تو نہیں کرے گی, دغا تو نہیں کرتے تھے. مولا آپ حکم دیجیے میں اپنے آپ کو ختم کر دوں, میں کنیز اتنا سی. خیر لالچ لالچ لالچ, انبیاء کے خلاف بھی لالچ کا ہتھیار استعمال ہوتا تھا, ائمہ کے خلاف. 1 لاکھ درہم و دینار طلائی سکے تو ویسے اس کو بھیج دیے گئے, ایک لالچ اور بھی دیے کہ وہ بعد میں حاکم بننے والا ہے تو اس کی ملکہ بن جائے گی. اور پھر یہ مروان کے ذریعے سارا کام ہو رہا تھا, ساری جس کہتے ہیں سفارتکاری ہے, سازش جو چل رہی تھی اس کے ذریعے سے. کا بالکل حالات مناسب ہو گئے, سازگار ہو گئے. اب بتا کیا کرنا ہے. تو جو زہر بھیجا گیا ایک شیشی, اس شیشی کی میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اس زہر کی تاثیر لکھی تھی کہ اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے گا تو آبی حیات ختم ہو جائے گی, آبی حیات ختم ہو جائے گی. جتنے جاندار ہیں دریا میں, پانی کے جاندار, وہ سب ختم. ایک قطرہ بس یہ کسی طرح ان کے پینے کے پانی میں ملا دینا. اس ملونہ نے کیا کیا, ایک قطرہ نہیں, وہ پانی کے ظرف میں جو سراہی ہے اس سے کچھ بڑا برتن رہا ہو, پوری شیشی اس میں ڈال دی. 27 کی شب آئی, شہزادہ حسن اس کے گھر پہ ہے, یہاں آئے, روزے سے میرا مولا حسب دستور افطار کیا, کچھ پہر گزرا, رات کا پانی طلب کیا. ابھی بتاتا ہوں کہ وہ زہر کیسا تھا. اس نے کوزے میں پانی بھرا, امام کی خدمت میں پیش کر دیا. امام نے 2 گھونٹ بس, جرعتین, 2 گھونٹ پانی کے لگائے, ان سے 2 گھونٹ لیے, لرز گیا امام کو, کانپ گئے, کوزہ ہاتھ سے چھوٹ گیا. جانتے ہیں کیسا زہر ہے؟ جب یہ پانی زمین پہ گرا, زمین جوش مارنے لگی, زمین کو کاٹ کے رکھ دیا. اب مجھے بتائیے جس زہر نے زمین کو کاٹ دیا اس نے حسن کے جگر کا کیا حال کیا.
میرے مولا نے دونوں ہاتھوں سے اپنا کلیجہ تھاما اور کہتے ہیں ملونہ یہ تو نے کیسا پانی مجھے دیا تھا، میرا جگر کٹ کے رہ گیا، تو نے وہی کیا جس کا مجھے خوف تھا، لیکن یاد رکھ جس لالچ میں تو نے یہ کام کیا تو اپنی مراد کو کبھی نہیں پہنچے گی، تو نے جہنم کو اپنے پر واجب قرار دیا۔ خون کی قے ہوئی معصوم۔ پس حسن کے گھر سے شور بلند ہوا، ہاشمیوں کے گھروں کے دروازے کھلنا شروع۔ مجھے نہیں معلوم پہلے کون آیا، حسین آئے کہ زینب آئی، لیکن کچھ ہی دیر میں سب پہنچ گئے، سارے بہن بھائی، حسن کی بیٹیاں، حسن کے بیٹے، سب لوگ۔ حسین نے ایک فریاد بلند کی، دوڑ کے اپنے بھائی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ بھیا یہ کیا ہوا، کیسا سکم؟ بہن دوڑی، دیکھا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کر گرنا شروع ہوئے۔ بہن نے ایک لگن لا کے سامنے رکھی۔ یہی ہے نا روایتوں میں کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گر گئے، نہیں، روایت 1000 لکھا کرے کہ لگن میں گرے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ سنو، مجھے انصاف سے بتاؤ، کربلا میں جب حسین زنجانہ سے نیچے گرا، ماں زہرا موجود تھی یا نہیں؟ ہے نا؟ اور یہاں تک روایات ہیں کہ نہیں مقتل کی، کہ زہرا نے حسین کا سر اپنی آغوش میں لے لیا، کہیں اور نہیں۔ حسین کا سر جب قلم کیا گیا تو ماں زہرا کی گود میں تھا۔ اب مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کا سر قلم کیا جائے، ماں زہرا آئے، حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہوں، زہرا نہیں آئے گی؟ ماں نے، دکھیاری ماں نے اپنا دامن پھیلا دیا۔ ارے کہیں اور نہیں، یہ زہرا کا دامن ہے جس میں حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے۔ قیامت کے دن حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی لائے گی اپنی آغوش میں زہرا کے معبود، اس کا بھی حساب چاہیے۔ وصیتیں کرنا شروع کی حسن نے، سب سے اہم وصیت کا ذکر میں کر چکا، سب کو حسین کے حوالے کیا، سب کو ذمہ داریاں بتائیں۔ انصاف سے بتائیے، جس گھر میں بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، جنازہ آسانی سے چلا جائے گا باہر؟ نہیں جا سکتا نا۔ ارے جب بھائی اٹھانے کی کوشش کرتے تھے حسن کا جنازہ، بہنیں گر پڑتی، کبھی بیٹیاں گر پڑتی تھی، کبھی بہنیں گر پڑتی تھی۔ بھیا ابھی نہ لے جاؤ، بھائی رکھ دیتے تھے جنازہ۔ بھائی کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ جی بھر کے بہنیں رخصت ہو جائیں، جی بھر کے ماتم کر لیں، بہنیں بھی بیٹیاں بھی۔ لیکن انصاف سے بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، یہ جنازے کو روکنے والی بیٹیاں، بہنیں، بیویاں، جب جنازہ چلا جائے، کبھی کسی بیٹی کی، بہن کی خواہش ہوگی کہ جنازہ واپس آئے؟ جی بھر کے ماتم کیا بہنوں نے، بیٹیوں نے۔ بھائی کھڑے رہے جب تک بہنیں اجازت نہیں دیتی، جنازہ نہیں اٹھا۔ آخر جنازہ اٹھا، جانا تو تھا نا۔ بھائی نے وصیت کر دی تھی نا، مجھے کہاں لے جانا ہے؟ نانا کے روضے میں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو مجھے ماں کے پہلو میں دفنا دینا، جنگ نہ کرنا، جنگ نہ کرنا، مجھے ماں کے پہلو میں دفنا دینا بقی میں۔ ادھر ہاشمی جنازہ لے کر نکلے، روضہ رسول کی طرف بڑھے، ادھر 300 تیر انداز جمع ہو۔ باقی تفصیل بتانا نہیں چاہتا، آپ خود جانتے ہیں سب۔ نہیں دفنانے دیں گے، اگر جنازہ لائے تو ابھی جنگ ہوگی۔ ہاشمیوں نے بھی شمشیروں پہ ہاتھ ڈال دیا قبضے میں، اور سب سے پہلے عباس نے شمشیر کو بینیام کیا، کس کی مجال ہے میرے آقا کے جنازے کو دفن ہونے سے روکے گا روضہ رسول میں۔ حسین نے دیکھا میرا شیر غضب میں آ گیا، ہاتھ تھاما عباس کا، نہیں عباس، تلوار واپس نیام میں رکھو، جنگ نہیں کرنی، ہمیں بھائی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ بھائی نے وصیت کی ہے کہ اگر روضہ رسول میں نہ دفنانے دیں، مجھے بقی میں لے جانا، ماں کے پہلو میں دفنا دینا۔ بس عزادارو، ابھی حسین حکم دے رہے ہیں ہاشمیوں کو کہ اپنی تلواریں نیاموں میں رکھو۔ ادھر 300 کڑی کمانوں کے چلے کھچے،
ایک ساتھ 300 تیر چلے اور 70 سے زیادہ تیر حسن کے جنازے میں پیوست. عزاداروں ادھر گھر میں بہنیں بیٹھی ہیں انتظار کر رہی کہ بھائی کا جنازہ دفنا کے سب بھائی واپس آئے. گلی میں اچانک شور ہوا. زینب کا کلیجہ حلق کو آنے لگا. فضہ دیکھ یہ کیسا شور ہے, یہ کیسا شور ہے گلی میں. فضہ نے دروازہ کھولا گھر کا, چلا کر کہتی ہے, چلا کر کہتی ہے, اے آقا زادی, آقا کا جنازہ واپس آ. جمع ہو گئی بیٹیاں میں, یہ کیوں جنازہ واپس کیوں؟ بس ابھی شور و شین ہو ہی رہا تھا گھر میں کہ دروازہ کھلا. حسین, عباس, محمد حنفیہ سب بھائی, حسن کے بیٹے حسن کا جنازہ لے کر دوڑ کے گر پڑی جنازے میں. زینب, تیر لگے ہوئے, لہو سے رنگین ہے جنازہ. بھیا یہ کیا ہوا, جنازہ واپس کیوں آیا؟ حسین فرماتے ہیں بہن زینب